लकी मरवत के सराय नौरंग बाजार फाटक के करीब बारूदी मवाद का धमाका। 2 पुलिस एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद, 20 से जायद जख्मी। शहीद और जख्मियों में खवातीन और बच्चे शामिल। डीआईजी सज्जाद खान का कहना है पुलिस की भारी नफरी इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन में मसरूफ है। इलाके को घेरे में लेकर शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वजीर आजम की लकी मरवत धमाके की मुजम्मत, शहादतों पर गहरे रंज और गम का इजहार। कहा दहशतगर्दों को अमन और तरक्की की राह में रुकावट बनने की इजाजत नहीं देंगे। मुजरिमान का तयन करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। जान कुर्बान करके दहशतगर्दी नाकाम बनाने वाले शहरी लियाकत खान शहीद की नमाज जनाजा अटक में अदा कर दी गई। सिविल हुकाम, अस्करी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुशहालगढ़ में शहरी लियाकत ने आबादी की तरफ जाने वाले खारजी खुदकुश हमलावर को रोका तो उसने बोखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा लिया था। सदर और वजीर आजम का दहशतगर्द को रोककर अपनी जान कुर्बान करने वाले लियाकत को खिराज अकीदत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा बैरूनी मदाखलत की वजह से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। शहीद लियाकत कौमी इस्तकामत और हुब्बुल वतनी की रोशन मिसाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा लियाकत की कुर्बानी ने कोहाट और जंड को बड़ी तबाही से बचा लिया। ऐसे निडर शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी आज़म की अलामत हैं। कौमी इत्तेहाद से दहशतगर्दी को हमेशा के लिए शिकस्त देंगे। कराची में गार्डन अंकल सरिया के करीब लाखानी मार्केट के बेसमेंट में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। धुएं और अंधेरे के बायस फायर फाइटिंग में मुश्किलात का सामना। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है आग मेज़नाइन फ्लोर पर लगी जिससे बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर मुतासर हुआ। पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस पर ईरानी तैयारों से मुतालिक CBS की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा रिपोर्ट के दावे कयास आराइयों पर मबनी और हकायक से मुतसादिम है। ईरानी और अमरीकी तैयारे मुज़ाकिरात के दौरान सिफारती अमली की आमदोरफ्त के लिए आए थे। कुछ तैयारे मुआविन अमला आइंदा मुज़ाकिरात की तवक्को में पाकिस्तान आर्जी तौर पर मौजूद रहा। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी तैयारों का किसी फौजी हंगामी सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान से मुज़ाकिरात या जंग, अमरीकी सदर आज नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात करेंगे। एक्सियोस का कहना है सदर ट्रंप अमरीका ईरान सिफारती डेडलॉक के बायस मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करेंगे। ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई दोबारा शुरू करने का भी जायजा लेंगे। व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी कहती हैं सदर ट्रंप ईरान के बारे में किसी भी फैसले में जल्दी नहीं कर रहे, तमाम ऑप्शंस मेज पर हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी तजावीज को अहमकाना करार दे दिया। कहा ईरान ने जवाब देने में 5 दिन लगा दिए, हालांकि ये काम 20 मिनट का था। ईरानी क़यादत बेईमान है, बार बार अपना जहन बदलती है। सीज फायर लाइफ सपोर्ट पर है, डॉक्टर बताएगा मरीज के बचने का 1% चांस है। फॉक्स न्यूज से इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था अब नया हुर्मुज़ में फ्रीडम प्रोजेक्ट पर दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहा हूं। वो अहमक समझते हैं मैं थक जाऊंगा। मेरा प्लान सादा है, ईरान एटमी कुव्वत नहीं बन सकता। दावा किया ईरानी मुज़ाकिरातकारों ने एतराफ़ किया है कि उन्हें एटमी ज़ख़ीरा निकालने के लिए अमरीका की ज़रूरत है। ईरान यकीनी तौर पर हथियार डालेगा, सख्त गीर रहनुमा पीछे हट जाएंगे। ईरान की मुसल्लह फ़ौज किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबॉफ का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। एक्स पोस्ट में लिखा दुनिया जान गई है गलत हिकमत अमली, गलत फैसले ही गलत नताइज लाते हैं। ईरान तमाम ऑप्शंस के लिए तैयार है, अमेरिका को हैरान कर देंगे। ईरान के जौहरी तवानाई के सरबराह मोहम्मद इस्लामी कहते हैं यूरेनियम अफजूदगी के प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जौहरी टेक्नोलॉजी मुज़ाकिरात के एजेंडे में शामिल नहीं। ईरानी फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने खबरदार कर दिया, कहा अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो ईरान यूरेनियम की अफजूदगी बढ़ा सकता है। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टारमर का मुस्ताफी होने से फिर इनकार। गुज़िश्ता रोज अपनी जमात लेबर पार्टी से खिताब में अहम तरीन वज़रा और अपने ही दर्जनों अरकान ने उनसे मुस्ताफी होने का मुतालबा किया था।
آج کابینہ ارکان سے ملاقات میں کیئر سٹارمر نے کہا کہ وہ کہیں نہیں جا رہے، قیادت کو چیلنج کرنے کا عمل شروع ہی نہیں ہوا، ہمیں حکومت چلانی ہے۔ لیبر رہنما جیریمی کوربن کا کہنا ہے کیئر سٹارمر نے ویلفیئر میں کٹوتی کر کے رقم ہتھیاروں اور جنگ پر خرچ کی۔ سٹارمر حکومت اور اسرائیل کو مسلح کیا اور نسل کشی کا حصہ بنی۔ میں کوئی تربیت یافتہ سیاستدان نہیں تھی، لیکن میں اپنے مخالفین کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بھٹی سے گزار کر کندن بنا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی کی کنووکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پہلی خاتون تھی جس کو نیب میں رکھا گیا۔ کوٹ لکھپت جیل میرا سیل تندور کی طرح تپتا تھا، لیکن ایک دن نہیں روئی، نہ گھبرائی، نہ شکایت کی۔ 18ویں ترمیم چھیڑنے سے مسائل بڑھ سکتے ہیں، این ایف سی اور صوبوں کے مالی حصوں میں تبدیلی خطرناک ہے، معدنیات کے معاملات صوبوں کے اختیار میں رہنے چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کہتے ہیں صوبوں کو اپنے وسائل پر مکمل اختیار ملنا چاہیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا حکومت کو پیٹرول پر لیویز اور ٹیکس کم کرنا چاہیے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز پیٹرول پمپ مالکان کے مارجن کو کم کر کے عوام کو سہولت دی جائے۔ وفاقی آئینی عدالت نے کراچی میں رہائشی پلاٹوں کی کمرشل کیٹیگری میں تبدیلی پر پابندی ختم کر دی۔ پارکوں، اسپتالوں، کھیل کے میدانوں سمیت عوامی مقامات کی کیٹیگری تبدیل نہیں ہو سکے گی۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سمیت کسی ادارے کے کام میں مداخلت نہیں کریں گے۔ کوئی ادارہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ سپریم کورٹ کا پلاٹوں کی کیٹیگری تبدیل کرنے کا فیصلہ کسی ادارے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ چیئرمین آباد حسن بخشی کی عدالتی فیصلے پر آباد ممبران کو مبارکباد، کہا عدالت نے اچھا فیصلہ دیا، اس پابندی کی وجہ سے معیشت کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ حکومت 5 وقتہ نماز ادائیگی کی طرح آئی پی پیز کو ادائیگیاں کرتی ہے، کامیابی کے ساتھ مسلسل ایک ہی جگہ ادائیگی ہو رہی ہے۔ سینیٹر عبدالقادر کا قائمہ کمیٹی برائے کابینہ سیکریٹریٹ اجلاس میں اظہار خیال، قائمہ کمیٹی نے آئی پی پیز کو کی جانے والی انرجی اور کیپیسٹی ادائیگیوں کی رپورٹ طلب کر لی۔ نیپرا حکام نے بتایا حکومت آئی پی پیز کو سالانہ 3,400 ارب روپے کی ادائیگیاں کرتی ہے۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو نے بتایا جامشورو پاور پلانٹ میں اوور انوائسنگ کی گئی۔ سانحہ 12 مئی کے شہداء کی قربانیاں آج بھی ایک دردناک مگر لازوال یادگار ہیں۔ 12 مئی 2007 کو کراچی میں معصوم جانوں کو نفرت تشدد کی بھینٹ چڑھایا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سانحہ 12 مئی کی برسی پر پیغام، کہا کراچی کی سڑکوں پر بہنے والا خون محض ایک سانحہ نہیں تھا، وہ خون جمہوریت، انصاف، قانون کی حکمرانی کے لیے عوام کے غیر متزلزل عزم کی گواہی بن گیا۔ قومیں اپنے زخم بھلا کر نہیں، انہیں سچائی اور وقار کے ساتھ یاد رکھ کر شفا پاتی ہیں۔ نوشہرہ کے علاقے میاں عیسیٰ میں معمولی تنازع پر خونی تصادم، فائرنگ کے نتیجے میں باپ، بیٹے اور 4 بھائیوں سمیت 7 افراد جان سے گئے۔ پولیس نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے، لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا۔ ریل اسٹیٹ شعبے میں مشکوک مالی لین دین کی رپورٹس میں کم ظاہر کرنے پر آئی ایم ایف کو تشویش، نگرانی سخت کرنے کا مطالبہ، ٹریڈ بیسڈ منی لانڈرنگ میں اضافے کو روکنے کے لیے اقدامات، بینیفیشل اونرشپ کی معلومات کے تبادلے سے متعلق خامیوں کو دور کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق غیر ٹیکس شدہ اور کالے دھن کا بڑا حصہ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں لگایا جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے ڈی این ایف بی پی کے نظام کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔ پیپلز پارٹی نے صوبے میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے، اس کے باوجود تنقید اور میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل میمن کا خیرپور میں پیپلز بس سروس کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا الیکشن سے قبل کچھ جماعتیں ہمارے خلاف اتحاد بناتی ہیں، انہیں پھر بھی انتخابات میں شکست ہوتی ہے۔ خیرپور میں پیپلز بس کے 2 روٹ شروع کر رہے ہیں، پنک بسیں، خواتین کے لیے اسکوٹیز، ڈبل ڈیکر چلے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اجلاس کی صدارت کی۔ ایلیٹ پولیس ٹریننگ اسکول کے منصوبے 31 مئی تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔
کہا رواں برس سے افسران کی علی ٹریننگ میں صوبوں کی بجائے NPA میں کرائی جائے گی. محسن نقوی کی ڈرون، نائٹ ویژن اور جدید اسلحے کے ذریعے تربیت دینے کی ہدایت. کہا تفتیشی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے کرائم سین روزمرہ قیام عمل میں لایا جائے گا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج کا اعلان. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اسلام آباد میں 15 مئی کو بڑا احتجاج کریں گے. ہڑتال اور پہیہ جام کے آپشنز بھی استعمال کریں گے. عوام کے حق پر ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. پنجاب حکومت نے اپنی انشورنس کمپنی کی منظوری دے دی. پنجاب کے سرکاری ملازمین اور عام شہریوں کی انشورنس ہوگی. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پہلی مرتبہ کچے کی ترقی کے لیے 23 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا گیا. مریم نواز نے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کے تحت کچے کے لوگوں کو ترجیح دینے کی ہدایت کی. اسکیم کے تحت 2 لاکھ سے زائد درخواستیں موصول ہو گئیں. سپرنٹینڈنٹ انجینئر سیپکو گھوٹکی غلام علی تنیوں کا آئس استعمال کرنے اور نشہ کا عادی ہونے کا اعتراف. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. غلام علی عملے کو کہہ رہے ہیں میں بھی نشے کا عادی ہوں، نشہ کرتا ہوں، آئس پیتا ہوں، آئس پی کر کام کرتا ہوں. آپ بھی کام کریں. جو صارف آپ سے بات کرے اسے مار دو، اس پر فائر کر دو. اگر نوکری کرنی ہے تو یہ کام کرو. سیپکو سٹاف نے بھی 2 دن قبل پنو عاقل میں سپرنٹینڈنٹ انجینئر کے رویے اور ملازمین سے تلخ کلامی کے خلاف احتجاج کیا تھا. وزیر اعلیٰ سندھ سے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر لانس ڈونگ کی الوداعی ملاقات. باہمی دلچسپی، سرمایہ کاری، تعلیم اور ترقیاتی تعاون پر تبادلہ خیال. برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر نے سندھ میں جاری ترقیاتی اقدامات کو سراہا. مراد علی شاہ نے برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کو شیلڈ، اجرک، سندھی ٹوپی کے تحائف پیش کیے. کہا پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات تاریخی اور مضبوط ہیں. جامعہ کراچی مالی بحران سے 2-4 انجمن اساتذہ کا احتجاج. تعلیمی سرگرمیاں معطل. جامعہ کراچی کے وائس چانسلر نے مالی گرانٹ اور بیل آؤٹ پیکج کے لیے چیف سیکریٹری سندھ کو خط لکھ دیا. 40,000 طلباء کا تعلیمی سیشن تاخیر کا شکار ہونے کا خدشہ. MQM پاکستان کا کہنا ہے اساتذہ کے جائز مطالبات کی مکمل حمایت کرتے ہیں. سندھ حکومت کی مجرمانہ غفلت نے جامعہ کراچی کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا. یورپی یونین نے اسرائیلی آباد کاروں اور حماس کی اہم شخصیات پر پابندی لگانے پر اتفاق کر لیا. فیصلہ رکن ملکوں کے وزرائے خارجہ اجلاس میں کیا گیا. قبضے میں ملوث 3 افراد اور 4 تنظیموں کے اثاثے منجمد اور سفری پابندیاں عائد کی جا سکیں گی. یورپی یونین کی خارجہ امور کی سربراہ قیا کلاس کہتی ہیں غیر قانونی اسرائیلی بستیوں کے ساتھ تجارت محدود کرنے کی تجاویز پر غور جاری ہے. غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کارروائی. 4 فلسطینی شہید. یروشلم کے جنوب مشرق میں واقع المشتل میں اسرائیلی بلدیاتی اور فوجی اہلکاروں نے صنعتی تعمیرات گرا دی. اب تک 20 صنعتی اور تجارتی ڈھانچے منہدم کیے جا چکے ہیں. اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی. 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے لبنان پر 100 سے زیادہ حملے. 6 افراد شہید، 7 زخمی. اسرائیلی توپ خانے نے المنصوری اور مجدل زون کے اطراف میں گولہ باری کی. عید قربہ کی تیاری. مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت جاری. لاہور کے شہریوں کا جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے کا شکوہ، جبکہ بیپاری کہتے ہیں جانور گزشتہ سال کی نسبت سستے فروخت کر رہی ہیں. خیبر پختونخوا، جی بی اور کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری. لوئر کوہستان جیجال کے قریب لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم بند. متعدد گاڑیاں پھنس گئیں، مسافر پریشان. ون ڈے کے بعد مختصر فارمیٹ میں جیتنے کی تیاری. پاک زمبابوے ویمنز T20 سیریز آج سے شروع ہوگی. پہلا میچ شام 7:30 بجے نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا. سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی. مقابلے سے پہلے گرلز ان گرین نے فوٹو شوٹ بھی کروایا.